دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اختلاف کی مختلف شخصیات اور پارٹیوں کی طرف سے ایک دوسرے سے قریب آنے کی جو کوشش ہے، کیا کسی نئے اتحاد کی صورت اختیار کر سکتی ہے؟ کیا یہ ایک اور کوشش ہے موجودہ حکومت کو کمزور کرنے یا گرانے کے سلسلے میں؟ اگر ہے تو کہاں تک کامیابی کا امکانات؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مسلم لیگ نون کا ایک بڑا وفد شاہد کا خاقان عباسی اور احسن اقبال جو سیکریٹری جنرل ہیں، ان کی قیادت میں، اور ان کے جو باقی ڈیلیگیٹس ہیں ان میں ظاہر ہے مریم اورنگزیب ہے، مصدق ملک ہے، زبیر ہے، سابق گورنر سندھ وغیرہ، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، تو یہ گئے ہیں ایم کے مرکز بہادر آباد میں۔ تو وہاں پر وہ جو موجودہ ایم پاکستان کے کنوینر ہیں صدیقی صاحب، خالد مقبول صدیقی، اور ڈپٹی کنوینر ہیں عامر خان، اور باقی جو ایم پاکستان کی فی الحال قیادت ہے، ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھک کی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ راہ و رسم اور گڈ وشز کا ایکسچینج کیا ہے۔ لیکن دونوں طرف سے فی الحال ظاہر ہے یہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ بس ہم خیر سگالی کے سلسلے میں آئے ہیں، نئی ایونیوز کھولنا چاہتے ہیں، اپوزیشن میں انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں، ہمارا ایجنڈا کوئی حکومت کو گرانا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ نون لیگ اور ایم کے درمیان براہ راست ایک مکالمہ ہوا ہے اور تعلق پیدا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایم پاکستان فی الحال موجودہ حکومت کی اتحادی ہے، اگرچہ انہوں نے وزارت چھوڑی ہوئی ہے، ایک طرح کا ٹینشن ہے، لیکن سٹل وہ جو موجودہ حکومت کا اتحاد ہے اس کا حصہ ہی ہے۔ اسی طرح شہباز شریف جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے لندن سے جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ سے بات کی ہے اور پھر ایک دفعہ آپس کے تعلقات میں گرمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے یہ گرمی پھر اتحاد کے تحرک میں اضافہ کرتی ہے، حزب اختلاف کے تحرک میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ ایک دو دن پہلے مسلم لیگ نواز پر گویا حملہ کر دیا تھا، میاں نواز شریف کو ہدف تنقید بنایا، اور لیکن اس کے مابعد اثرات میں مابعد جو اس کی سرگرمی ہوئی، مسلم لیگ نون نے کوئی اس کو وہ اینٹ کا جواب جیسے پتھر سے دیتے ہیں تو اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک مفاہمتی انداز اپنایا اور اپنا گلہ جو ہے ان کے والد محترم تک پہنچایا۔ لہذا لگتا ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان پھر کوئی معاملات جو ہیں وہ کلیئرٹی آئی، اور اب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کا گویا روئے سخن جو ہے وہ ایک تنقیدی انداز میں مسلم لیگ نون کی طرف نہیں ہے، بلکہ پھر وہ موجودہ حکومت یا خان صاحب کی طرف چلا گیا۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں، اور انہوں نے اب یہ خام خواہ شور مچا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کہ خان صاحب جو نواز شریف کو واپسی کا کہتے ہیں، یہ گویا ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگڑوں تو مٹی ہٹانا نا، یعنی یہ ایک ویسے ہی نمائشی ایکسرسائز ہے، ورنہ ان کی اپروول سے یا ان کی مرضی سے یا انہوں نے خود ہی جانے دیا ہے، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں۔ ٹیکنیکلی تو یہ بات درست ہے، ظاہر موجودہ حکومت کی اجازت سے ہی میاں صاحب گئے، بے شک وہ اس میں عدالت انوالو ہے یا اس میں کوئی غیر مرئی طاقتیں انوالو ہیں، جو بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور ساتھ ہی مسلم پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک غیر رسمی انداز میں جناب مولانا فضل الرحمان سے بھی راہ و رسم بڑھی ہے، یعنی یہ جو تحفظ آئین تحریک ہے اس کے جو اجلاس ہیں یا جلسے ہیں، ان میں ایک فرت اللہ بابر وغیرہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ باہر پیپلز پارٹی ہی کے ہیں اور بڑے اہم لیڈر۔ تو گویا یہ راہ و رسم ہر کارنر سے حزب اختلاف کے درمیان بڑھ رہی ہے،
لیکن کیا یہ اتحاد بن سکتا ہے؟ جہاں تک اس وقت بظاہر صورتحال نظر آتی ہے فوراً اس کے اتحاد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ لو برنر پر جناب مولانا فضل الرحمان اور باقی ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں حزب اختلاف کی 5-6 ان کے ساتھ یہ ایک پیسو ٹائپ سلسلہ رہے گا، جلسے ہوں گے، سیمینارز ہوں گے، بیان بازی ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایک بھرپور جو سمجھ لیں کہ ایک وار ہے حکومت پر اور ایک بھرپور اتحاد کی صورت، وہ فی الحال کئی شاید ہفتوں تک یا ممکن ہے چند مہینوں تک کچھ نظر نہیں آتا۔ کم از کم لگتا ہے کہ بجٹ سے پہلے کوئی چانس نظر نہیں آتا، بجٹ کے دوران یا امیڈیٹلی بعد میں، کیونکہ اس وقت حکومت اگرچہ اب بھی بہت کمزور ہے، اس وقت بہت زیادہ وہ گویا وقت نظام میں ہوگی، تو اس وقت شاید اپوزیشن سوچے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس میں کئی عوامل کار فرما ہیں۔ یہ میں اس کو کہتا ہوں بجویہ نظام ہے یہ، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ باجوہ ڈاکٹرن جی، تو میں کہتا ہوں بجویہ نظام۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں ننانویہ، اردو میں کہتے ہیں ندویہ، تو یہ اسی طرح کا کوئی بجویہ نظام ہے۔ اس میں گویا ہر گروہ پریشان ہے، ہر گروہ متفکر ہے۔ سب سے پہلے تو باجوہ صاحب خود جو ہیں، یعنی جو کہ نام نہاد اسٹیبلشمنٹ کے گویا انڈیکس ہیں، اس کا چہرہ ہیں، تو وہ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ان کا لگایا ہوا بوٹا جو ہے وہ پھل پھول نہیں دے رہا، وہ گویا بانجھ ہے اور شاید بانجھ ہاتھوں سے لگا ہے۔ تو سوائے اس کام کے باجوہ صاحب نے بھی اور کچھ نہیں کیا، بس 2 ہی کام کیے ہیں۔ ایک توسیع یا ایکسٹینشن اپنی ملازمت میں کشید فرمائی ہے، اپنے سمجھ لیں کہ کنسپیریٹوریل سٹائل سے یا آئین میں دی گئے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز کرتے ہوئے، اور حکومت پاکستان کو ایک پرولونگڈ اور سسٹینیبل انداز میں ڈیسٹیبلائز کرتے ہوئے، اور اسی کا نتیجہ ہے یا اسی کے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بوٹا لگایا جس کو خان صاحب کی حکومت کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ اس کو لگانے کا ارادہ ہی اصل میں منفی تھا، تو منفی اس کے نتائج ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا جو ثمر ملتا ہے وہ اس کی نیت جو ہے اس میں بڑا فیصلہ کن اس کا رول ہوتا ہے، کہ نیت گویا اس کے تعین کرنے کا اہم عنصر یا عامل ہے، کہ اگر منفی نیت تھی تو منفی اثرات ہو سکتے ہیں، مثبت تھی تو مثبت۔ ظاہر ہے ملک کو سرو کرنا تو پرپز نہیں تھا، پرپز تو ذاتی مقصد تھا، ذاتی ایکسٹینشن کا حصول تھا۔ بے شک اس میں آئین، قانون اور پورے ملک کو یعنی غیر مستحکم کرنا شامل ہو اور اپنے حلف سے غداری شامل ہو، لیکن بہرحال انہوں نے اس سے کشید کیا اور اس کے حاصل کرنے تک ایک زینے کے طور پر موجودہ حکومت کو استعمال کیا یا اس کو پہلے انسٹال کیا۔ تو کیونکہ اس کا مقصد ہی منفی تھا، لہٰذا اس سے مثبت اثرات کا گمان یا امید بڑی غیر حقیقی ہے۔ اور پھر خان صاحب فطرتاً انہوں نے آج تک ایک گھرانہ تک نہیں چلایا، وہ ہمیشہ صدقہ و خیرات پر ہی گزر کرتے رہے ہیں، اور صدقہ و خیرات میں وہ باقی چیزیں بھی شامل، یعنی کہیں کو گویا ناچا مل جائے اور اس سے کو دکھا کر چندہ اکٹھا کیا جا سکے، یا کسی ناچنے گانے والی اس کو امپورٹ کر کے بھی، تو وہ یہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی انہیں ایٹ اینی کاسٹ پیسے چاہیے، وہ صدقے کے ملے، خیرات کے ملے، زکوٰۃ کے ملے، یا کسی ناچ گانے سے حاصل ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا ایسے شخص کو ملک دے دینا جو 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، گویا دنیا کا کم و بیش سمجھ لیں کہ 5واں ملک ہے، یعنی آبادی کے تناسب سے دیکھیں، بہت جلد ہم انڈونیشیا کو بھی شاید کر جائیں تو پہلے برازیل کو تو اب کراس کر ہی گئے۔ تو بہرحال ایسے شخص کے پاس پھر خیر تو برآمد نہیں ہو سکتی۔ اب وہ ان کا انداز بھی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو گالی دے کر سمجھتے ہیں کہ میرا قد جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے،
کام کر کے وہ خوش نہیں ہیں اور کام کرنا آتا بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک مصنوعی انداز سے ان کو حکومت میں لایا گیا ہے، لہذا عموماً خوف زدہ رہتے ہیں، اپنے ماحول سے، دیواروں سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے اور کہیں وہ نہ ہو جائے، لہذا اس وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے حزب اختلاف جو ہیں ان کو گویا اپنا نشانہ عطاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دن مزید بڑھ جائیں۔ لیکن حزب اختلاف کے اپنے مسائل اور اپنی کمزوریاں ہیں جس وجہ سے خان صاحب ٹکے ہوئے ہیں، اور پھر خان صاحب نے اتنی حالات خراب کر دیے ہیں معیشت کے کہ بجویہ نظام میں اب دوسرا کوئی موجودہ جو گیون صورتحال ہے اس میں ملک کو سنبھالنے سے کتراتا ہے، لہذا مسلم لیگ نون کو مبینہ طور پر بار بار یہ آفر کی گئی ہے کہ وہ آ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن سے کم ہم نہیں مانتے، نئے الیکشن کروائیں، جس کو جو اقتدار ملے گا تو ٹھیک ہے، اور نئے الیکشن کے اپنے خطرات بھی ہیں، اور فوری اس کے اعلان کی صورت میں تو بجویہ نظام ویسے گر جائے گا، اور اسے بدنامی کے سوا پہلے تو بھی کچھ نہیں حاصل ہوا، لیکن نفسیاتی طور پر تو وہ سمجھتے ہیں، تو وہ نفسیات میں بھی پھر ڈنٹ پڑ جائے گا۔ یہ تو ہے موجودہ حکومت کا سلسلہ، اور پھر انہیں خود پسندی بہت ہے۔ ایک لطیفہ نما چیز ہے کہ کوئی خاتون تھی تو ویسے بڑی بدصورت، ویسے خواتین بدصورت نہیں ہوتی ہیں، معذرت، ہوتی خوبصورت ہیں، لیکن ایک حکایت ہے نا جی، تو وہ اس کی شادی نہیں ہوتی ہے، تو رات کو جو ہے وہ بجلی چمکتی ہے، برسات ہے، ہم پنجابی میں بجلی چمکنے کو بھی بعض کا بادل چمکنا ہی کہتے ہیں، یا بدر چمکنا پہ، تو وہ باہر خاتون نکلی تو آگے سے بجلی چمکی، تو وہ فوراً اندر دوڑ کے داخل ہوئی، اور اس کے خامد نے، دلہا نے پوچھا کیا ہوا، وہ کہتی ہے کہ بدر میں نکھی مار یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ جو بادل ہے وہ بھی گویا وہ نظر فطور رکھنے لگا ہے۔ تو اسی طرح یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو پارسائی کا نشان ہے اور سب سے بڑے مدبر جو ہیں وہ ہم ہیں، حالانکہ نہ تدبیر ان کے قریب سے گزری ہے نہ پارسائی ہے، اگرچہ ہمیں خوف آتا ہے کہ آخر صداقت و امانت پر اگر انگلی اٹھائیں گے تو ہم توہین عدالت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آج کل وہ بھی موسم سنا ہے، بعض علاقوں میں آیا ہوا ہے، کراچی میں سنا ہے فردوس شمیم نقوی جو کے ہمارے قاضی القضاء نے انہیں توہین عدالت کا نوٹس دیا ہوا ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا ہے انعام الرحیم ایڈوکیٹ کے کیس میں توہین عدالت کا نوٹس قریب ہی دے لیتے، اسلام آباد ساتھ ہی تھا، اسلام آباد یعنی کوئی پنڈی سے دور تو نہیں ہے، لیکن کون سمجھائے۔ تو بہرحال یہ مرض ہے حکومت کا۔ دوسری طرف جو اپوزیشن ہے ان کے اپنے مسائل ہیں کہ حکومت میں ان کا مین کمپوننٹ جو نون لیگ ہے وہ آنا نہیں چاہتا اس حالت میں، اور جس شرائط پر وہ آنا چاہتا ہے ابھی تک بجویہ نظام میں اس کے خلاف مزاحمت پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے مولانا جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فائنل سٹروک جو ہے وہ ڈیلیور کیا جائے، اگرچہ جتنا پہلے انہوں نے مومنٹم کریٹ کیا تھا، فائنل اگر ڈیلیور کر سکتے تھے تو اسی وقت ہی ہونا چاہیے تھا، اب ظاہر ہے وہ مومنٹم کریٹ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ایک فطرتاً معاملہ ہے کہ جو آپ فرسٹ اٹیمپٹ بھرپور کرتے ہیں پھر اس لیول کی اٹیمپٹ کرنے کے لیے اس سے بھی ڈبل ایفرٹ چاہیے، جبکہ مولانا نے اس وقت بھرپور ایفرٹ کر لیے، اور پھر ظاہر ہے ابھی تک راو رسم بڑھنے کے باوجود اپوزیشن پارٹیاں متحد نہیں ہیں، لہذا یہ بجویہ نظام میں عوام جو ہیں ان کا اپنا انداز ہے کہ وہ پریشان ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، حکومتی مس مینجمنٹ، اور وہ جو کہتے ہیں کالسنس، حکومت کی بے حسی جو ہے اور بڑی حد تک بے ضمیری اس کے ہاتھوں، وہ تنگ ہیں، ان کی تنخواہیں یا ان کی انکم سکڑ گئی ہے، جبکہ آٹا چینی جو ہے وہ ویسے چوروں کے ہاتھ چلا گیا ہے، تو ہر معاملے پر عوام جو ہیں، اور پھر حکومت نے عوام کو گویا IMF اور ورلڈ بینک اور FATF کے قدموں میں رکھ دیا ہے،
تو عوام جو ہیں انہیں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا. تو بجویہ نظام میں عوام جو ہے باقی سب لوگوں سے زیادہ پریشان ہے. حکومت اپنے دیکھیں تو وہ لگتا ہے یہ سب سے زیادہ پریشان ہے. باجوہ صاحب دیکھیں تو لگتا ہے کہ تمام تر حاصل حصول کے بعد بھی پریشان ہے. اس لیے کہ اگر یہی ٹرینڈ رہا تو اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ اگلے بجٹ میں جو ڈیفنس کا حصہ ہے وہ بھی بڑی حد تک کم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی جتنے اخراجات ہیں اس سے آدھا ریونیو ہے. تو اسی طرح اپوزیشن جو ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہو رہے، اور پھر حکومت جو ہے مصنوعی قسم کی سموک سکرین کریٹ کرتی رہتی ہے تاکہ وہاں اس طرف متوجہ ہوں اور ہمیں ذرا کم ہدف تنقید بنائیں. جیسے موجودہ صورتحال میں نواز شریف کی صحت کا ایشو، حالانکہ خود ہی اس تصدیق کیا سارے ڈاکٹر اپنے ہی تھے جی. ایک وزیر کہتی ہے کہ نہیں ٹھیک تھا، دوسرا کہتا ہے غلط تھا. تو باہر دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک سلسلہ چلتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو آپ جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.